بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ اس پوری کوشش میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اقوام متحدہ کا مستقل رکن بن جائے۔ اس سلسلے میں 21 ستمبر کو بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر صاحب جو ہے وہ کولمبیا یونیورسٹی گئے تھے۔ کولمبیا یونیورسٹی سے میں انہوں نے یہی بیان دیا کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ اقوام متحدہ کے مستقل رکن بن جائے گا بھارت، اور وہ ایسا تاثر بھی دے رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ اور دیگر بڑے روس اس طرح کے ممالک سے بھی زیادہ کوئی بڑا ملک ہے، دنیا کا ایک بڑا ملک ہے۔ اور اس سلسلے میں وہاں کولمبیا یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر رمضان شاہد صاحب جو ہیں وہ وہاں سے ہم نے ان سے پوچھا کہ ایس جے شنکر صاحب نے کیا گفتگو کی، تو ڈاکٹر شاہد نے ہمیں بتایا جو آپ کے لیے حاضر ہے، ذرا اس کو سن لیجئے، اس کے بعد پھر اس سلسلے میں آگے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد صاحب، شاہد صاحب، آپ نے کیا گفتگو ہوئی آپ کی، وہ کچھ بتائیے گا۔ جی السلام علیکم جاوید بھائی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، پچھلے 21 سپٹمبر کو انڈین وزیر خارجہ نے ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے اسکول آف انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیئرز کولمبیا یونیورسٹی وہ وزٹ کیا تھا۔ ان کا یہ جو وزٹ تھا اٹ واز شیڈیولڈ ارلی بیکاز کہ یہاں پہ پہلے سے ٹائم لینا پڑتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے انڈین لابی یہاں پہ امریکہ میں کافی پاورفل ہے، سو انہوں نے ان کی اچھی خاصی پبلسٹی بھی کی تھی اور اچھا کراؤڈ جمع کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، بٹ موسٹلی دیر ور انڈینس اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی جو تھی، گورے بہت ہی کم تھے، چند ایک ہوں گے، اینڈ آئی تھنک دے ور ناٹ انٹرسٹڈ ایون دیٹ۔ اس میں ہم دو پاکستانی بھی ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، although it was an Indian show۔ تو جو ان کا سبجیکٹ تھا دیٹ واز انڈیا ان دا انٹرنیشنل آرڈر، لیکن جو سوال جواب ہوئے وہ تو زیادہ تر تو من تو شدی، مطلب کہ وہ صرف تعریفوں کے پل ہی باندھے گئے کہ شاید وہ انڈیا کو امریکہ کے برابر کو سپر پاور ثابت کرنا چاہ رہے تھے یہ وہ، بٹ دیٹ واز ناٹ دا کیس۔ اور انہوں نے خیر آخر میں اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ چائنا جو ہے نا وہ ہم سے بہت آگے اور کیوں ہے یہ وہ۔ جو ہماری طرف سے سوال پاکستانی جو ہم دو پہنچے تھے وہ یہی تھا کہ جو مسلمانوں کی انڈیا کے اندر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، بٹ ہی ڈid not come to the point، rather ہی طنز کیا تھوڑا اس بات پہ کہ ایٹ لیسٹ ہمارے ملک میں جو الیکشن ہے وہ ٹائم پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ بڑے مزے سے رہ رہے ہیں اور ساری اقلیتیں اور یہ وہ، سو یہ کارروائی ہوئی تھی ان کی جو 21 کی ہے۔ اوورآل بس وہ ایک اپنی پریزنٹیشن دینے میں کامیاب رہے۔ آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم جب پاکستانی وفد یہاں آئے گا تو وہ بھی اس چیز کو پریفر کریں گے کہ بجائے وہ صرف صدر، وزیر اعظم اور ان لوگوں تک اور وزراء خارجہ تک ملنے تک محدود رہیں، وہ یونیورسٹیز میں اکیڈیمیا کا سامنا کریں اور وہاں پہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو اس کو بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی ویڈیو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد صاحب کو آپ نے سنا، بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ ایس جے شنکر صاحب کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ دنیا میں یہ ثابت کریں کہ وہ جو ہے بھارت جو ہے وہ دنیا کا بہت واضح ملک ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب مسلمانوں کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پاکستان پہ طنز کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں تو روٹین کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں، ہم روٹین کے مطابق الیکشن میں جاتے ہیں اور الیکشن کر کے الیکشن کی وجہ سے ہمارے یہاں حکومتیں منتخب ہوتی ہیں۔ لیکن ایس جے شنکر کی جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی، جیسا کہ رمضان شاہد نے بتایا کہ وہ شریک تھے اور ان کے ایک اور ساتھی شریک تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ جناب بھارت جو ہے مستقل رکن کب تک بنے گا، تو اس پہ ان کے ایک ساتھی نے یہ بھی کہا تھا وہاں پہ ایس جے شنکر صاحب سے کہ شاید میرے خیال میں 100 سال تو اور لگیں گے، تو اس پر بہت کہا بھی پڑا تھا۔ لیکن وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں
اور رمضان شاہد صاحب کے بھی یہی الفاظ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے شروع کرتے ہیں اب اپنی ویڈیو کو. اور اس سے پہلے کہ میں مزید اس کو آگے بڑھاؤں، سب سے پہلے میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں، اور اس پہ آپ کے کمنٹس کیا ہیں، اتنے عرصے سے مطلب جو ہماری ویڈیو چل رہی ہے اس پہ آپ کے کمنٹس کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں ہر مرتبہ کی بجائے اس مرتبہ بھی یوٹیوب والوں کا بے انتہا شکر گزار ہوں. وہ دنیا کے مظلوموں کی آواز، دنیا کے ہر طرح کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا کو سنا رہے ہیں. اب جس کی مرضی چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے اور جس کی نہ چاہے نہ اٹھائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم جیسے تمام دوست یوٹیوب کا بے انتہا شکر گزار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اس وقت بھارت جنیوا میں ایک بہت انٹرنیشنل قسم کی ہیومن رائٹس کمیشن کی جو اقوام متحدہ کے تحت کام کرتی ہے اس کی ایک اجلاس ہو رہا ہے. اور اس میں جو ہے اس سے قبل بھارت نے کیا تیاری کی، ذرا یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک آپ کیا کر رہے ہیں تیاری اور وہ کیا کر رہے ہیں. بھارت نے اس سے پہلے نہ صرف یہ کہ اپنے یہاں مسلمانوں کو یعنی 2-3 مہینوں سے آپ کوئی مسلمانوں کے خلاف بڑی واردات جو ہے وہ بھارت میں نہیں سن رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھارت کے جو مسلمان ہیں وہ جو آئی تھیں وہ صاحبہ ملعونہ صاحبہ جنہوں نے توہین رسالت کیا تھا، ان ملعونہ کے بعد صحابہ کے بعد جو عالم اسلام سے جو ایک پورا جو ہنگامہ شروع ہو گیا تھا. عالم اسلام میں ہنگامہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے یہ کہا، قطر نے یہ کہا، پاکستان نے بھی کچھ نہ کچھ کہا، لیکن دوسرے ممالک نے بھی کہا. لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو ہے نہ سعودی عرب کی حکومت تھی، نہ پاکستان کی حکومت تھی، نہ قطر کی حکومت تھی، نہ شام کی حکومت تھی، نہ ایران کی حکومت تھی، بلکہ اس کے پیچھے صرف ایک عوام تھی. مسلمان جو ساری دنیا کے مسلمان تھے وہ بھارتی ملعونہ کے خلاف بولے، جس کی وجہ سے ہماری حکومتوں کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں جناب ہم نے بھی کچھ بولنا چاہیے، اور انہوں نے فرضی طور پہ وہ بس ایسی رسمی جملے بول کر کے اس کو ختم کیا. لیکن اب 2-3 مہینوں سے آپ نے بھارت میں کسی قسم کا مسلم فساد نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کل جو ہے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ، وہ ہیومن رائٹس کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ بھارت ہے. بھارت میں ہیومن رائٹس کمیشن کی جو افراد کا دورہ بھی ہوا ہے، وہاں انہوں نے چیک بھی کیا جا کر کے اور دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آخر کار بھارت میں. تو وہ اس رپورٹ میں بہت خراب رپورٹ تھی اس کے بھارت کے حوالے سے. لہٰذا اب کشمیر میں خاص طور پہ کشمیر کی بھی حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش، حالانکہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ حق خود ارادیت کے لیے اور یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے ہیں، سید علی گیلانی صاحب کا جو وہ نعرہ ہے وہ بلند ہو رہا ہے آج بھی. وہ ہوں نہ ہوں ان کے چراغ جل رہے ہیں اور چراغ سے چراغ جل رہے ہیں. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان، یہ بھارت اس وقت یہ کوشش میں ہے، یہ بہت زیادہ اس جدوجہد میں ہے کہ عالمی سطح پہ بھارت کا امیج جو ہے وہ خراب نہ ہو. اور اس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے نرمی، اور ان سے وہ جو وہاں کی وشو ہندو پریشد ہے اور وہاں کی جو دیگر اسی طرح کی انتہا پسند تنظیمیں جن پر پوری دنیا میں کہیں پابندی نہیں ہے، ان کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ جو ہے، اور بی جے پی جو ہے وہ بھی جو ہے مسلمانوں سے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے قریب سے قریب تر آنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اس موقع پہ میں ایک بات کہنا ضرور چاہوں گا کہ 2014 سے بھارت میں کوئی اپوزیشن لیڈر ریکگنائز، جس کو اپوزیشن لیڈر کا لیٹر دیا گیا ہو، وہ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا مودی نے وہاں کے لوگوں کو کیا سونے چاندی میں تلوا دیا ہے یا وہاں دودھ کی نہریں نکلوا دی ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ مودی نے اپنا تمام مندروں کو بی جے پی کا وہاں دفتر بنا دیا ہے، اور وہاں سے وہ عام لوگ جو آتے ہیں ان سے، ان کی مدد سے وہ ایک
ہندوازم اور ہندوازم کو پھیلانے کے لیے وہاں سے گفتگو ہوتی ہے، اور ان کو جذباتی بنا کر کے ہندو کو جو ہے وہ مسلمانوں سے نفرت دلا کر کے، اور ہندوؤں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ صرف ایک ہندو قوم ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں کی قسم کی ان میں جو ہے وہ خدا ہیں، اور تقریباً اسی حساب سے وہاں ذاتیں بھی ہیں، کچھ ذاتیں بھی ہیں، اور کچھ ذاتوں پہ برتری بھی ہے، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ برہمن جو ہے وہ اول نمبر پہ ہیں، اور شودر اور دلت وغیرہ کو انہوں نے بالکل آخری نمبر پہ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات یاد رکھیں، انہوں نے نریندر مودی نے اس فرق کو بہت حد تک کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کی انہی پالیسیوں کی وجہ سے وہاں ہندو متحد ہوئے ہیں، اور پاکستان میں یہ پالیسی اختیار نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں سیکولرزم کا پرچار ہو رہا ہے۔ یہاں جی ہم امریکہ کے دوست ہیں، ہم جو ہے وہ روس کے گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم جو چین کے ہمارا دوست ہے جہاں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں۔ بلکہ کل ہمیں ایک شیر خان صاحب نے بتایا کہ ان کے کزن، اب ہمارے یہاں کل ہم ایئرپورٹ پہ تھے تو ایئرپورٹ پہ دیکھا تو وہاں سے چائنیز آ رہے ہیں، اطمینان سے ان کی انٹری ہو رہی ہے اور وہ گھوم گھام رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بتایا شیر خان صاحب نے کہ اگر آپ چین میں چلے جائیں تو آپ تقریباً 1 ماہ تک، یعنی 7 دن آپ ایک جگہ رہیں گے، پھر 3 دن آپ دوسری جگہ رہیں گے ایک کوارنٹائن کسی کیفیت میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا وہاں روزانہ میڈیکل ٹیسٹ ہوگا۔ یہ جو ہمارا دوست ہے جو اس کو چین کو، یہ وہ بزنس مین تھے، اور وہ ان کے جو دوست تھے وہ بزنس کے سلسلے میں گئے تھے، تو اس طرح سے تقریباً 1 مہینے کے بعد آپ چین میں کسی ایک شہر میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسرے شہر میں جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی سلسلہ ہوگا کہ 7 دن وہ آپ ایک جگہ رہیں گے، پھر 3 دن دوسری جگہ رہیں گے، اس کے بعد آپ عام شہر میں گھوم سکیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے، ہمارے حکمران اگر آج بھارت کا کوئی شہری جو ہے وہ عالم میں دنیا میں جا کر کے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ ان کے حکمران ہیں، ان کے حکمران کسی اور ہماری اگر شہری کہیں جا کر کے، ہمارا گرین پاسپورٹ اگر کہیں جا کر کے غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے تو اس کے حکمران، اس کے ذمہ دار بھی ہمارے حکمران ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے جو اس وقت جو چل رہا ہے کہ تو چور اور میں چور اور اسی طرح کی چور کی کہانیاں جو ہیں، اب اسے ختم کر دیجئے اور ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اکٹھے ہوں، اور ہر طرح کی بیوروکریسی ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہو کر کے اس کو آگے بڑھائیں۔ اور ایس جے شنکر صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو آپ نے سنا ہوگا، اور دیکھیں کہ انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ اس طرح کی صورتحال جو ہم نے بنا رکھی ہے، جو پاکستان کو برباد کرنے کی بنا رکھی ہے، جو پاکستان کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں یہاں پہ رچائی جا رہی ہیں، اس کو بند کیا جائے، ورنہ پاکستان کے عوام نان و شبینہ کے ساتھ ساتھ آزادی کی نعمتوں سے بھی، میرے منہ میں خاک، آزادی کی نعمتیں بھی ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے حکمران جن رستوں پہ چل رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے آزادی کو چھیننے کے لیے، آزادی کو داؤ پہ لگانے کے لیے، اب آپ دیکھ لیں، میں بتاؤں آپ کو 2020 سے بعد جب لداخ پر اور اروناچل پردیش پر چین نے قبضہ کیا، چین وہاں پہ جا کر کے بیٹھا، اس کے بعد سے مقبوضہ کشمیر کی بات ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب وہاں تحریکیں تو ضرور چل رہی ہیں، لیکن اور اس کے بعد جو ہے سید علی گیلانی صاحب کی جو موت تو اسے نہیں کہنا چاہیے، شہادت کہنا چاہیے، جو ان کو مرنے کے بعد، ان کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ہے آج وہ تحریک یہ جو ہمارے جھاگ ہے، دودھ کے جھاگ کی طرح، ابلتے دودھ کی طرح بالکل آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، جھاگ کی طرح بیٹھتا جا رہا ہے، اور اس طرف توجہ دینے کے بجائے آپس میں لڑائیاں حکمرانوں کی جاری ہیں، اور یہ اگر چلتی رہی تو اللہ نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔